نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وأيضا قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، دین اسلام کیا ہے اور کیا اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ تو ایک واقعہ اور ایک مقولہ مشہور ہے کہ چند نابینا افراد کی زندگی میں پہلی بار ایک ہاتھی سے سابقہ پیش آیا۔ آنکھوں کی بینائی سے تو وہ سب محروم تھے، اس لیے ہر شخص نے ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کا سراپا معلوم کرنا چاہا۔ چنانچہ کسی کا ہاتھ اس کے سونڈ پر پڑ گیا، کسی کا اس کے ہاتھ پر یعنی پیروں پر، کسی کا اس کے کان پر۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل صورت کیا ہے، ہاتھی کی حقیقت کیا ہے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ مڑی ہوئی ربڑ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے کہا وہ لمبا لمبا ہوتا ہے، اور ایک نے کہا وہ تو ایک بڑے سے پتے کی طرح ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جس شخص نے ہاتھی کے جس حصے کو چھوا تھا، اسی کو مکمل ہاتھی سمجھ کر اس کی کیفیت بیان کر دی، اور پورے ہاتھی کی حقیقت کسی کے ہاتھوں نہ آئی کہ ہاتھی کی اصل پوری حقیقت کیا ہے۔ تو یہی حال کچھ عرصے سے ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس طرح ان آنکھوں سے معذور لوگوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسلام یہ ایک مکمل دین ہے جس کی ہدایات اور تعلیمات کو 6 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ تقسیم یہ نہیں ہے کہ بس لازمی یہی 6 ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی اگر کوئی تحقیق کرے تو کر سکتے، لیکن عام طور پر 6 بڑے شعبوں میں اسلام کی تعلیمات اور ہدایت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت، اور پانچواں سیاست، اور چھٹا اخلاق۔ ان 6 شعبے میں سے ہر ایک کے متعلق تعلیمات دین کا لازمی حصہ ہے، جسے نہ دین سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف اسی کو مکمل دین کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے دین کو صرف عقائد اور عبادات کی حد تک محدود کر کے باقی شعبوں کو نظر انداز کر دیا۔
کسی نے معاملات سے متعلق اس کے احکامات کو دیکھ کر اسلام تو در حقیقت ایک فلاحی معیشت کا نظام ہے یہ نام دے دیا۔ کسی نے اس کی سیاسی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا اصل مقصد سیاست ہے اور باقی سارے شعبے اس کے تابع ہے یا محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلطی جو ہے وہ یہ ہے جو عمومی طور پر سب لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ دین صرف عقائد اور عبادات کا نام ہے۔ یہ بات پوری دنیا کے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام عقائد اور عبادات کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذہنوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس غلط فہمی کو ہوا دینے میں 3 چیزوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پہلا، ایک تو عالم اسلام پر غیر مسلم طاقتوں کا سیاسی تسلط۔ ان کا تسلط تھا غیر مسلموں کا، اس کی بنا پر مسلمان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اسلام نام ہے عقائد اور عبادت کا، باقی جو کرو اس سے اسلام کا کچھ لینا دینا نہیں۔ تو پہلی جو سب سے بڑی وجہ وہ غیر مسلم قوتوں کا سیاسی تسلط، جس نے دین کا عمل دخل دفتروں، بازاروں اور معاشرے کے اجتماعی معاملات سے نکال کر اسے صرف مسجدوں اور بعض جگہ دینی مدرسوں تک محدود کر دیا کہ بس اسلام ملا کا کام مصلی تک، ملا کا کام درس و تدریس تک۔ تو اصل میں یہ یوں نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے کہ اسلام مصلی تک، مسجد تک، اسلام مدرسے تک۔ اور جب زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسلامی تعلیمات کا چلن نہ رہا تو رفتہ رفتہ یہ ذہن بنتا چلا گیا، رفتہ رفتہ یہ ذہن یہی بنتا چلا گیا کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے۔ دوسرا سبب وہ سیکولر ذہنیت ہے جس نے سامراج کے زیر اثر تعلیمی اداروں نے پروان چڑھایا۔ سیکولر اس کی ذہنیت کا حامل ہونا، اور اس کو پروان یہ سامراج کے زیر اثر جو تعلیمی ادارے ہیں اس نے چڑھایا۔ اس ذہنیت کے نزدیک دین و مذہب صرف انسان کی انفرادی زندگی کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اسے معیشت، سیاست، معاشرت تک وسعت دینے کا مطلب گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر اس سیاست میں اور معاشرت تک اس کی کوئی کام نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا سبب خود اپنے طرز عمل سے پیدا کیا۔ انسان خود جو عمل کرتا ہے وہ تیسرا سبب ہے، اور وہ یہ کہ دین سے وابستہ بہت سے افراد نے جتنی اہمیت عقائد و عبادات کو دی، اس کے مقابلے میں معاملات اور معاشرت اور اخلاق کو 10واں حصہ بھی اہمیت نہیں دی۔
بہرحال ان تینوں اسباب کے مجموعے سے نتیجہ یہ نکلا کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق اسلام کی تعلیمات بہت پیچھے چلی گئی، اور ان سے ناواقفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ گویا وہ دین کا حصہ ہی نہیں رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد اور عبادات دین کا جز عظیم ہے۔ ان کی اہمیت کو کسی بھی طرح کم کرنا دین کا حلیہ بگاڑنے کی مترادف ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے دین کی بنیاد جن 5 چیزوں پر برقرار رکھی، ان میں سے ایک کا تعلق عقائد اور 4 چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور جو لوگ عقائد اور عبادات سے صرف نظر کر کے صرف اخلاقی، معاشرت اور معاملات ہی کو سارا دین سمجھتے ہیں، وہ دین کو محض ایک مادہ پرستانہ نظام میں تبدیل کر کے اس کا وہ سارا حسن چھین لیتے ہیں جو دوسرے مادہ پرستانہ نظاموں کے مقابلے میں اس کا اصل تھر امتیاز ہے، اور جس کے بغیر اخلاق، معاشرت اور معاملات بھی ایک بے روح جسم اور ایک بے بنیاد عمارت کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین کی تعلیمات عقائد و عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف نماز روزہ ادا کر کے پورا نہیں ہوتی۔ خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جن میں اعلیٰ ترین شعبہ توحید کی شہادت ہے، اور ادنیٰ ترین شعبہ راستے سے گندگی وغیرہ کو دور کرنا ہے۔ بلکہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ اصول مسلم ہے، یعنی یہ بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد صرف توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ ان کی معافی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے، یا وہ خوش دلی سے معافی دے دے۔ لہٰذا دین کے یہ شعبے خصوصی اہتمام کے متقاضی ہے۔ پھر معاملات، معاشرت اور اخلاق کے ان 3 شعبوں میں سب سے زیادہ لاپرواہی معاشرت کے شعبے میں برتی جاتی ہے۔ معاشرتی برائیوں کا ایک سیلاب ہے جس نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بلکہ ایسے دیندار حضرات بھی جو دین سے اپنے وابستگی کے لیے مشہور سمجھے جاتے ہیں، اس پہلو سے اتنے بے خبر ہیں کہ ان معاشرتی خرابیوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، اسلام یہ صرف عبادت، عقائد کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطِ حیات ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔
اور جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات پڑی ہے کہ اسلام یہ عبادت کا نام ہے، اسلام یہ عقائد کا نام ہے، یا اسلام یہ سیاست کا نام ہے، یا معاشرت کا نام ہے، تو ذہنوں سے یہ بات نکالنی چاہیے۔ ان سب کو ملا کر یہ اسلام ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے مستقل محنت کرنی چاہیے۔